بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 نومبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ لیبر ویزا جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عمل یعنی لیبر کا ویزا اور پروفیشن جلد ختم کر دیا جائے گا، جبکہ دسمبر سے نئے ویزوں پر آنے والوں کا پروفیشن ٹیسٹ ہوگا۔ اس بات کا انکشاف وزارت محنت و سماجی فروغ میں پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے سربراہ نائف العمیر نے مشرقی ریجن میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت نے فیصلہ کیا کہ عمل یعنی لیبر کا مہینہ ختم کیا جائے۔ عمل کا ویزا اب جاری نہیں ہوگا، جبکہ اقاموں میں یہ پیشہ ختم کیا جائے گا۔ پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے سربراہ نے واضح کیا کہ عمل کا پروفیشن ختم کرنے سے پہلے تمام کمپنیوں کو مہلت دی جائے گی، جس کے دوران اس پیشے کے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں میں پروفیشن تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمل کے پروفیشن پر کام کرنے والوں کا مہینہ تبدیل کرنے کے لیے وزارت محنت اور لیبر قوانین کی پابندی ہوگی۔ عمل کا پیشہ کسی بھی دوسرے پیشے میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس پیشے پر کارکن کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ سعودی شہریوں کے لیے مخصوص نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنیوں کو کارکن کے پیشے کی تبدیلی کے درخواست کے ساتھ ساتھ ضروری کاغذات بھی فراہم کرنا ہوں گے، جن سے ثابت کیا جا رہا ہو کہ جس پیشے پر کارکن کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ اس میں مہارت رکھتا ہے یا اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہے۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر گرفتاری اور جرمانہ۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں ٹریفک جرمانوں اور خلاف ورزیوں پر قید کی سزاؤں سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جاتی رہتی ہیں۔ تازہ ترین افواہ یہ پھیلائی گئی کہ اگر کوئی لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرتا ہوا پایا جائے گا تو اسے نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ 1000 ریال جرمانہ بھی ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک اعلامیے میں کہا کہ یہ افواہ ہے کہ بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ پر 1000 ریال جرمانہ اور ڈرائیور کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ یہ افواہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ افواہ پھیلانے والوں نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مرد اور عورت کسی کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا اور ایک کی گرفتاری عمل میں آئے گی۔ 7 دن کے لیے گاڑی ضبط کر لی جائے گی۔ عمل درآمد اتوار سے ہوگا۔ دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر 5 دن تک جیل میں رکھا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے اطمینان دلایا کہ یہ سارے دعوے سراسر غلط ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ محکمہ ٹریفک خلاف ورزیوں سے متعلق باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کرتا ہے۔ اگر کسی خلاف ورزی پر قید یا جرمانے کی سزا ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی تمام لوگوں کو باقاعدہ طریقے سے اطلاع دی جاتی ہے۔ مقامی اخبارات میں اس کا اشتہار بھی شائع کیا جاتا ہے۔ پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز انڈین ورکروں سے ہوگا۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے ڈائریکٹر نائف العمیر کے مطابق پروفیشن ٹیسٹ 1 سال تک اختیاری ہوگا۔ اس میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اخبار الاقتصادیہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پروفیشن ٹیسٹ 4 مرحلوں میں 7 ملک کے ہنرمندوں کا ہوگا۔ پہلے مرحلے کا آغاز انڈیا سے آنے والے ورکروں سے کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ ورکر انڈیا سے ہی آ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آنے والے 95% ہنرمندوں کا تعلق فلپائن، سری لنکا، انڈونیشیا، مصر، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا سے ہے۔ دوسرے مرحلے میں فلپائن کے ہنرمندوں کا پروفیشن ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تیسرے اور چوتھے مرحلوں میں سری لنکا، انڈونیشیا، مصر، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہنرمندوں کو شامل کیا جائے گا۔ پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کی فیس 450 ریال سے لے کر 600 ریال مقرر ہے۔ یہ فیس سعودی عرب میں ٹیسٹ دینے والوں کے لیے متعین کی گئی۔ بیرون مملکت پروفیشن ٹیسٹ کی فیس 100 سے 150 ریال رکھی گئی ہے۔ سعودی مارکیٹ میں 2 لاکھ الیکٹریشین اور پلمبر ہیں۔ ایک سوال پر نائف العمیر نے جواب دیا کہ پروفیشنل ٹیسٹ کن کن مہینوں کا لیا جائے گا۔ شروعات دسمبر 2019 میں پلمبر اور الیکٹریشین پیشوں والے ہنرمندوں سے کی جائے گی، یعنی جن کے کاموں میں پلمبر
اور الیکٹریشین کا مہینہ لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آغاز دسمبر 2019 میں ایسے لوگوں سے کیا جائے گا۔ جائزے کے مطابق سعودی مارکیٹ میں پلمبر اور الیکٹریشین کے ویزوں پر کام کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں، جس کا آغاز اپریل 2020 سے ہوگا، پروفیشن ٹیسٹ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے الیکٹریشین اور مکینک سے لیا جائے گا۔ پروفیشن ٹیسٹ کا تیسرا مرحلہ جولائی 2020 میں شروع ہوگا۔ اس کے تحت کارپینٹر، لوہار اور ویلڈر کا ٹیسٹ ہوگا۔ چوتھا مرحلہ 2020 کو شروع ہوگا۔ اس میں ٹولنگ، رنگ کرنے والے اور ٹائل فکسر کا ٹیسٹ ہوگا۔ پانچواں اور آخری مرحلہ جنوری 2021 میں شروع ہوگا۔ اس کے تحت معمار، پلمبر اور ٹیکنیشین کے پروفیشن ٹیسٹ ہوں گے۔ العمیر نے مزید بتایا کہ پروفیشن ٹیسٹ میں کامیابی پر اول تو ٹیسٹ کلیئر کرنے والے کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، یہ 5 سال کے لیے مؤثر ہوگا۔ دوسرا سرٹیفکیٹ 50% سے زیادہ کارکنان کا ٹیسٹ کرانے والے ادارے کے نام جاری ہوگا۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود کے مطابق پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کا مقصد سعودی لیبر مارکیٹ میں خدمات کا معیار بلند کرنا اور غیر تربیت یافتہ عملے کی یلغار سے سعودی لیبر مارکیٹ کو بچانا ہے۔ سعودی عرب میں اب بچوں کے 2 نام نہیں رکھے جا سکتے۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے بچوں کے 2 نام نہیں رکھے جا سکیں گے۔ اس طرح شرکیہ معانی پر مشتمل ناموں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ مقامی اخبار اوقاز کے مطابق محکمہ شہری معاملات یعنی احوال مدنیہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے بچوں کو برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ناموں کے ضابطے کی پابندی ضروری ہے۔ محکمہ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام 2 ناموں پر مشتمل نہ ہو، نام سے پہلے یا بعد میں القاب نہ ہوں اور نام کے شرکیہ معنی نہ ہوں۔ سرٹیفکیٹ میں صرف ایک نام لکھنے کی اجازت ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 2 ناموں پر مشتمل نام کے علاوہ القاب لگانے کا رواج عام ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کا نام بلال ہے تو محمد بلال لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح نام سے پہلے یا بعد میں القاب لگانے کی عادت ہے، جیسے سید جمیل، عثمان شاہ وغیرہ۔ محکمہ شہری معاملات کے ضوابط کے مطابق ایسے نام رکھنے پر برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوں گے۔ شہری معاملات کے محکمے نے یہ بھی کہا کہ شرکیہ معنی کے حامل نام نہیں رکھے جا سکتے، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، عبد الرضا وغیرہ جیسے ناموں پر پابندی ہے۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق شرعی لحاظ سے ممنوعہ ناموں پر بھی برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، جیسے ملاک، جبریل، تبارک، رام اور دیگر نام جن کے رکھنے میں شرعی ممانعت ہے۔ موسلا دھار بارش کی وارننگ۔ جمعرات کو سعودی عرب کے 11 ریجنوں میں کہیں موسلا دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے تحت پیشگی وارننگ جاری کرنے والے ادارے نے آج کے موسم کا نقشہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ رات 10 بجے تک متعدد ریجنوں میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ ادارے نے کہا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، باہا، جوف، حائل، قصیم اور تبوک کے علاوہ دیگر ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوا اور کہیں دھند کے علاوہ اولے گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے حوالے سے ادارے نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر سمیت جدہ، خلیج، جموم اور بحرہ میں درمیانے اور تیز درجے کی بارش ہوگی، جبکہ طائف میں موسلا دھار بارش کے ساتھ اولے بھی گریں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ ریجن میں شہر کے علاوہ اطراف میں دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک تیز بارش ہوگی، جس کے باعث حد نگاہ انتہائی درجے تک پہنچ جائے گی۔ دواؤں کی آن لائن ڈیلیوری پر پابندی کیوں؟ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے بعض دواؤں اور طبی لوازمات کی آن لائن ڈیلیوری پر پابندی عائد کر دی۔ اب کوئی بھی شخص اجازت نامے کے بغیر آن لائن یا بذریعہ پوسٹ دوائیں یا طبی لوازمات طلب نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی بعض اداروں اور افراد کی جانب سے ممنوعہ دوائیں منگوانے اور بھجوانے سے روکنے کے لیے لگائی گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی FDA نے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اس پابندی پر عمل درآمد کے لیے خط بھی تحریر کر دیا ہے۔ اتھارٹی سے کہا گیا کہ سعودی FDA سے درآمد کی پیشگی منظوری کے بغیر غیر رجسٹرڈ دوائیں اور طبی لوازمات کی ڈیلیوری نہ کی جائے۔ بعض افراد اور ادارے مختلف دوائیں، جڑی بوٹیاں اور طبی لوازمات من گھڑت داموں کے ساتھ فروخت کر رہے ہیں۔ غیر قانونی کاروبار سے روکنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔
غیر رجسٹرڈ دوائیں بنانے اور فروخت کرنے والے انٹرنیٹ یا ایکسپریس ڈاک کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ دواؤں کی منظوری کے لیے مقررہ کارروائی سے بچے رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔